قومی آواز کے ناظرین خوشامدید۔ ہماری کہی ایک ایک بات اب سچ ثابت ہو رہی ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہہ رہے تھے کہ نیپال بھارت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج نیپال مودی کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ مودی جہاں ابھی چین کے لگائے ہوئے زخموں پر مرہم پٹی رکھ رہا تھا، وہیں نیپال نے مودی کی گردن دبانے کی ٹھان لی ہے، کیونکہ نیپال اب جان گیا ہے کہ اگر اس نے بھارت کو نہ روکا تو وہ نیپال کو بھی مقبوضہ وادی کی طرح ہضم کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اب نیپال بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے آنے والا ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیپال نے بھارت کے خلاف خطرناک لاہے عمل اختیار کر لیا۔ نیپال نے اپنے نقشے میں شامل کیے گئے انڈین علاقوں پر فوج کی تعیناتی شروع کر دی ہے۔ جی ہاں، ابھی مودی سرکار چین کے دیے گئے زخموں پر مرہم پٹی لگا رہا تھا کہ ادھر نیپال نے بھی بھارت کے خلاف طبل جنگ بجا دیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت کے لیے ہر آنے والا دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت کے لیے ہر آنے والا دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں ایک طرف چین سے بہت بڑی شکست تو دوسری طرف نیپال بھی بھارت کو خبردار کرنے لگا ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ پیش گوئی کی تھی کہ نیپال اب ان تمام علاقوں کو واپس لینے کے لیے اپنی فورسز کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے گا۔ آپ دیکھ لیں، اب نیپال نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ نیپال نے اپنے نقشے میں جن علاقوں کو شامل کیا ہے ان علاقوں میں اپنی افواج کو تعینات بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ نیپالی حکام کے مطابق وہ علاقے نیپال کے ہیں جن پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔ نیپالی حکام کے مطابق وہ علاقے نیپال کے ہیں جن پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر رکھا تھا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو رہی۔ نیپال کے جارحانہ رویے نے پہلے ہی بھارتی فورسز کو خوف زدہ کیا ہوا ہے۔ چند روز قبل چینی فوج سے مار کھانے اور نیپالی فورسز کی سرحد پر گولیاں چلانے سے بھارتی فوج کا مورال پہلے ہی ڈاؤن ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیپال نے اب اپنے ان تمام علاقوں میں فوجی چوکیاں اور اسلحہ پہنچانا شروع کر دیا ہے جن کو اس نے حال ہی میں اپنے نئے سیاسی نقشے میں شامل کیا ہے۔ دراصل یہ بھارت کے لیے انتہائی خطرناک رد عمل ہے، کیونکہ اب مودی کرے گا تو کیا کرے گا، لڑے گا تو کس سے لڑے گا۔ میرے رب کا کرشمہ دیکھ لیں، مودی جو ہمیشہ پاکستان کو تقسیم کرنے کی باتیں کرتا تھا، کبھی کراچی تو کبھی بلوچستان، کبھی سرائکی صوبہ تو کبھی گلگت بلتستان، پاکستان کو تو کچھ نہ ہوا۔ آج بھارت کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ تو اب کسی سے لڑ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو دھمکا سکتا ہے، کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے۔ اب مودی کے پاس ذلیل اور رسوا ہونے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ نیپال نے لیپو لیک، کالا پانی اور لمپیا دھورا میں اب ہیلی پیڈ تک بنانا شروع کر دیے ہیں۔ نیپالی فورسز نے بنکر کی تعمیر کرنا شروع کر دی ہے۔ وہاں نیپالی فورسز کو تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ جیسے بھارت نے لداخ میں چینی فورسز کے ساتھ جھڑپیں شروع کر دی تھیں، کیا ایسے ہی اب بھارت اور نیپال کی فورسز سرحد پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی؟ صورتحال انتہائی کشیدہ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس تمام صورتحال میں بھارتی گودی اور بکاؤ میڈیا کا کہنا ہے کہ اس تمام معاملے کے پیچھے کوئی اور نہیں، چین ہی ہے۔ نیپال اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ چین کی آشیرواد کی وجہ سے ہی کر رہا ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ ہاں، اگر نیپال اپنی سرحد کی حفاظت کے لیے کسی دوسرے ملک سے اتحاد کر رہا ہے اور ایک ایسے ملک کے ساتھ اتحاد کر رہا ہے جو مستقبل میں نیپال کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا، تو ضرور نیپال کو چین کے ساتھ مل کر
بھارت کو ٹھکانے لگانا چاہیے، کیونکہ اگر اب بھی نیپال ایسا نہیں کرے گا تو شاید آئندہ آنے والے دنوں میں مودی جیسا مکار شخص نیپال کو بھی بیچ کھائے گا۔ چین نے اس وقت بھارت کو جہاں عسکری محاذ پر شکست دینے کی ٹھانی ہوئی ہے، وہیں چین بھارت کو معاشی ٹکر دینے کے لیے بھی انتہائی جارحانہ موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ چین اس وقت دنیا کی ابھرتی ہوئی سب سے بڑی معیشت ہے۔ اس نے اپنی تجارتی منڈی کو مزید وسعت دینے کے لیے جہاں نیپال کو ون روڈ ون بیلٹ منصوبے میں شامل کیا ہے، وہیں اب اس نے بنگلہ دیش میں وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ فائنل کر لیا ہے۔ دیکھیں، بات سمجھنے والی ہے، جب آپ جنگیں لڑتے ہیں تو اس میں پھر سب کچھ جائز ہی ہوتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا مفاد ہے، لہٰذا اب ہر ملک اپنے مفاد کی خاطر چاہے تو گدھے کو اپنا باپ بنا لے یا خود گدھا بن جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا ہی کچھ اب دیگر ممالک اپنے مفاد کی خاطر چین کے ساتھ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شامل ہو رہے ہیں، جس کے بعد بھارت کے تمام ہمسایہ ملک ایک ایک کر کے انڈیا سے منہ موڑتے جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر کے مطابق نیپال کے بعد چین نے اب اپنا رخ بنگلہ دیش کی طرف کر لیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں اقتصادی سفارتکاری کی ایک اہم نمائش میں چین نے بنگلہ دیش سے برآمدات کے لیے محصولات میں 97% چھوٹ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کے سفارتی ذرائع نے چینی اقدام کو ڈھاکہ بیجنگ تعلقات میں بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت برائے امور خارجہ نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ ماہی گیری اور چمڑے کی مصنوعات پر محیط 97% اشیاء کو چینی نرخوں سے استثناء حاصل ہو گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش میں مہنگائی کا زور ٹوٹے گا۔ براہ راست اس کا فائدہ بنگلہ دیشی عوام کو ہوگا۔ اب بنگلہ دیش کا جھکاؤ بھی چین کی طرف ہو گیا ہے۔ بنگلہ دیش متنازع شہریت بل کی وجہ سے پہلے ہی مودی سرکار سے ناراض ہے، کیونکہ مودی لاکھوں ایسے تمام شہریوں کو بنگلہ دیش واپس بھیجنے کا الٹیمیٹم دے چکا ہے جو متنازع شہریت بل پر پورا نہیں اترتے۔ اگر یہ لاکھوں لوگ بھارت سے واپس بنگلہ دیش جاتے ہیں تو یقیناً بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے۔ یہ بات واضح ہے، چین بھارت خطرناک لڑائی اگر شروع ہوتی ہے تو پھر یقیناً وہ تمام دیش چین کا براہ راست ساتھ دیں گے جو اس وقت انڈیا سے تنگ ہیں، جیسا کہ نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان۔ اگر اس لڑائی میں یہ تینوں ممالک بھی بھارت کے خلاف چین کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر بھارت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس تمام صورتحال میں نیپال نے اپنی فوجیں بھارت کے ساتھ ملحقہ ان تمام علاقوں میں اتارنا شروع کر دی ہیں جن کو بھارت اپنا تصور کرتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جہاں لداخ میں بھارتی فورسز نے چینی فوجیوں سے کیلوں والے ڈنڈے کھائے ہیں، اب نیپال کی فورسز سے بھی ان کو لڑنا پڑے گا اگر مودی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ اب مودی بری طرح پھنس چکا ہے۔ اگر وہ نیپال کے ان علاقوں سے پیچھے ہٹتا ہے تو انتہائی کمزور ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہٹے گا تو نیپال کی بہادر فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس وقت چین بھارت کے حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ مودی سرکار کی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد سنسنی خیز خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مشرقی لداخ کے علاقے وادی گولان میں چینی عوام کی لبریشن آرمی کے دستوں کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں میں 20 ہندوستانی فوجی ہلاک ہونے کے 2 دن بعد بھارتی ایئر چیف مارشل نے لیا اور سری نگر کے ہوائی اڈوں کا دورہ بھی کیا ہے۔ بھارتی فورس نے اپنے لڑاکا منصوبوں کو آگے کے مقامات پر منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اور اپنے تمام افراد کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان اور چین کے مابین جاری کشیدگی کے درمیان ہندوستانی بحریہ کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سرحد پر جاری کشیدگی اور پرتشدد جھڑپ کے بعد
چین کو گھیرنے کے حوالے سے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے جمعے کی شام مودی سرکار نے آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس طلب کیا تھا۔ اجلاس کے دوران کانگریس صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ حکومت نے کل جماعتی اجلاس طلب کرنے میں دیر کر دی ہے، تاہم انہوں نے کہا قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے ملک حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے کسی بھی قدم کی حمایت کرے گی۔ سابق سربراہ ISI جنرل حمید گل کے بیٹے محمد عبداللہ حمید گل نے واضح کیا کہ 1962 کے بعد چین نے پاکستان کو دوسری دفعہ موقع فراہم کیا ہے کہ وہ کشمیر پر پیش قدمی کرے۔ یہ پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے۔ نیپال جیسے کمزور ملک نے چین کے موجودہ اقدام سے بھرپور فائدہ اٹھا کر انڈیا کو آنکھیں دکھائیں اور بھارت جہاں روڈ تعمیر کر رہا تھا وہ روڈ تک بند کروا دی ہے کہ وہ نیپال کی ملکیت ہے۔ اس وقت بھارت چین کے ساتھ الجھا ہوا ہے اور پاکستان کو اس صورتحال سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔